برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا سید الانبیاء وسید المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الکرام اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاة ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی المتین الامین الکریم۔ آج محرم الحرام شریف کی پہلی تاریخ ہے اور یہ مسلمانوں کے لیے نیا سال ہے۔ اس نسبت سے میں آپ سبھی حضرات کو ماہ محرم الحرام کے آغاز پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سارے عالم اسلام کو ماہ محرم الحرام کی برکتوں، رحمتوں، نعمتوں سے مالا مال کرے۔ یہ مہینہ بڑا ہی متبرک اور مقدس مہینہ ہے۔ اس مہینے میں عظیم الشان قربانیاں ہیں، جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے، مذہب اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے اپنی مقدس جانوں کا نذرانہ اللہ کی راہ میں پیش کیا۔ ہمارا، آپ کا، سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے بزرگان دین، اپنے اسلاف اور بالخصوص اہل بیت اطہار کی جو قربانیاں ہیں ان کو ہمیشہ یاد رکھیں، کیونکہ انہوں نے قرآن کی ہر آیت پر عمل کیا۔ ہم لوگ سنتے ہیں، بھول جاتے ہیں، لیکن وہ مقدس اہل بیت و صحابہ ہیں جنہوں نے قرآن کی ہر آیت پر عمل پیرا رہے۔ قرآن کا حکم ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ محبوب تم فرماؤ، بے شک میری نماز اللہ کے لیے، میری قربانیاں اللہ کے لیے، میرا جینا اللہ کے لیے، میرا مرنا اللہ کے لیے۔ وہ اللہ جو سارے عالموں کا رب ہے۔ تو اس آیت قرآنی پر عمل پیرا ہوتے ہوئے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول ہیں اور خلیفہ دوم ہیں،
انہوں نے اللہ کی راہ میں قربانی پیش کی، ایسی قربانی جو کبھی فراموش نہیں کی جا سکتی۔ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے اسلامی سال ہجری کا آغاز فرمایا، سن ہجری، جو حضور پاک نے جب ہجرت فرمائی مکے سے مدینہ شریف کی طرف، تو اس سال سے ہجرت کے اعتبار سے حضور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن ہجری کا آغاز فرمایا، اور ہمارا سن ہجری شروع ہوتا ہے ماہ محرم سے۔ اب تک 1441 ہجری چل رہا تھا، اب 1442 ہجری ہو گیا۔ یہ تاریخ یاد رکھنے کے لیے حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے مقدس صحابہ کو خوشخبریاں سنائیں۔ ان خوشخبریوں میں حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عمر، تم شہید ہو۔ ابھی آپ باحیات ہیں، لیکن حضرت سیدنا عمر ابن خطاب کو سرکار مدینہ علیہ السلام نے خوشخبری سنا دی، اور آپ کی تمنا تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کی موت عطا کرے، اور حضور سے اکثر دعا کرواتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت نصیب کرے۔ چنانچہ حالت نماز میں فجر کی نماز ہو رہی ہے، مسجد نبوی شریف ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کے مصلی پر فائز ہیں۔ عین حالت نماز میں ابو لولو فیروز، جس کا نام تھا مجوسی، اس نے آپ پر حملہ کیا۔ وہ مسجد نبوی شریف جس کا ذرہ ذرہ ہمارے لیے متبرک ہے، جہاں صبح میں 70,000 فرشتے اور شام کو 70,000 فرشتے اپنی نورانی پلکوں سے جھاڑو لگاتے ہیں اور سرکار کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ادب سے درود و سلام پڑھتے ہیں۔ صبح 70,000، شام کو 70,000۔ یہ کیسا مقام ہے کہ جہاں ذرہ ذرہ بڑا ہی تبرک اور رحمت والا ہے۔ میرے آقا ایک دن احد پہاڑ پر کھڑے تھے اپنے صحابہ کے ساتھ، تو احد پہاڑ ہلنے لگا، جوش محبت میں ہلنے لگا، تو سرکار نے اپنی ایڑی ماری پہاڑ پر، کہا اے احد پہاڑ ٹھہر جا، خاموش رہے، کیا تو نہیں جانتا کہ تیرے اوپر اللہ کا ایک نبی کھڑا ہے اور 2 شہید کھڑے ہیں؟ وہ شہید 2 کون تھے؟ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیکھیے آپ ابھی باحیات ہیں، شہادت نہیں ملی ابھی، لیکن سرکار فرما رہے ہیں کہ خاموش ہو جا، تجھ پر اللہ کا ایک نبی کھڑا ہے اور 2 شہید کھڑے ہیں۔
تو اس مقدس مسجد نبوی شریف میں حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پر حالت نماز میں وار کیا گیا۔ یہ وہی سیدنا عمر ابن خطاب ہیں جن کے حکم سے دریائے نیل جاری ہوا، کیونکہ مصر میں یہ روایت تھی کہ جب تک ایک کماری نوجوان لڑکی کو اس میں بھیٹ چڑھاتے تھے، قتل کرتے تھے اس کے بعد ہی اس کے دریائے نیل جاری ہوتا تھا۔ جب اسلامی فتح ہوئی، حضرت عمر کے پاس گورنر مصر نے خط لکھا، اے امیر المومنین، یہاں کے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ جب تک کماری لڑکی کو بھیٹ نہ چڑھائیں اس وقت تک دریائے نیل بہتا نہیں ہے، دریا کا پانی سوکھ گیا ہے، اب آپ کا کیا حکم ہے؟ تو دریائے نیل کے نام پر حضرت سیدنا عمر ابن خطاب نے خط لکھا دریا کے نام پر، اور فرمایا، اے دریائے نیل، اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو اللہ کے حکم سے بہہ جا، اگر تو کسی جوان لڑکی کے قتل کرنے پر بہتا ہے تو ہمیں یہ منظور نہیں ہے۔ چنانچہ یقیناً دریا کا پانی ہو یا نہر کا پانی ہو، سمندر کا پانی ہو، سب اللہ تعالی کے حکم سے ہی جاری و ساری ہے۔ جب وہ خط دریائے نیل میں ڈال دیا گیا جو خشک ہو چکا تھا، جیسے ہی وہ خط ڈالا حضرت عمر کا تو دریائے نیل بہنے لگا۔ یہ ہے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا اختیار اور آپ کی دعاؤں کی مقبولیت، اور آپ کی نگاہ کرم پوری دنیا کو دیکھتی تھی۔ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلامی جنگ کے لیے مدینے سے کوسوں دور تشریف لے گئے تھے، تو جب حملہ شروع ہوا تو اس پہلے حملے میں مسلمان غالب آ گئے اور دشمن میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے کہ ہمیں فتح نصیب ہو گئی، لیکن حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو ساری دنیا کو ایک جگہ سے بیٹھ کر دیکھتے ہیں، آپ منبر رسول پر کھڑے ہو کر جمعہ کا خطبہ پڑھ رہے تھے، ارشاد فرمایا، یا ساریۃ الی الجبل، یا ساریۃ الی الجبل، یا ساریۃ الی الجبل، 3 مرتبہ آواز دی آپ نے حضرت ساریہ کو، جو مقام نہاوند میں، جو مدینے سے میلوں دور ہے، سینکڑوں میل دور ہے، وہاں پر حضرت ساریہ نے سیدنا امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی آواز سنی اور آپ نے اشارہ دیا واضح لفظوں میں کہ اے ساریہ پہاڑ کی طرف، اے ساریہ پہاڑ کی طرف، یعنی دشمن پہاڑ کے پیچھے سے آ کر مسلمانوں پر پیٹھ پیچھے حملہ کرنا چاہتے تھے اور پھر یقیناً مسلمانوں کی شکست ہو جاتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے منظر سارا، کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا۔ آپ نے حضرت ساریہ کو، جو امیر تھے، جو سپہ سالار تھے، آپ نے آواز لگائی، اے ساریہ پہاڑ کی طرف بھی دیکھو، دشمن ادھر سے پھیر کر آ رہا ہے۔ تو جب واقعی دیکھا پلٹ کر تو دشمنوں کی ایک بڑی تعداد پہاڑ کے پیچھے سے اسلامی لشکر پر حملہ کرنے والے تھے۔ پلٹ کر کے پھر ساریہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
ایسا زوردار حملہ کیا کہ سارے کفار و مشرکین میدان چھوڑ کر بھاگ گئے اور اسلامی فتح ہوئی۔ تو صحابہ جو مسجد نبوی میں بیٹھے تھے تو جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے۔ حضرت ساریہ کو جانتے تھے کہ جنگ لڑنے گئے ہیں مقام نہاون پر۔ حضرت عمر نے یہاں کھڑے ہو کر ممبر پر ان کا نام 3 مرتبہ پکارا۔ کیا انہوں نے آپ کی آواز سنی؟ کیا اس آواز پر لبیک کہا؟ سارے صحابہ متفکر ہیں۔ جب اسلامی لشکر واپس آیا مدینہ شریف کو تو سب سے پہلے صحابہ نے حضرت ساریہ سے مل کر کہا، اے ساریہ، میدان جنگ میں آپ غالباً تھے۔ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب نے ممبر پر کھڑے ہو کر 3 مرتبہ تمہارا نام پکارا، کیا تم نے ان کی آواز سنی تھی؟ جو لوگ کہتے نا کہ دور سے آواز نہیں دے سکتے، دور سے نہیں پکار سکتے، نزدیک ہیں تو پکار سکتے، کوئی بات نہیں ہے۔ جو دور ہیں ان کو پکارنا شرک ہے۔ یہ شرک کا فتویٰ لگانے والے ذرا کان کھول کے سن لیں کہ حضرت عمر نے نزدیک رہنے والے کو نہیں پکارا، دور جو صحابی تھے ان کو پکارا۔ اور حضرت ساریہ کو صرف پکار کر خاموش نہیں ہوئے بلکہ آپ نے کمانڈنگ فرمائی کہ پہاڑ کی طرف دیکھو، ادھر سے دشمن آ رہے ہیں۔ حضرت ساریہ سے لوگوں نے پوچھا، کیا تم نے حضرت عمر کی آواز سنی تھی مقام نہاون میں؟ تو کہا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یقیناً میری آپ کی آواز میں نے سنی، 3 مرتبہ میرا نام لے کر آپ نے پکارا۔ پکارنے والے بھی طاقتور اور سننے والے بھی طاقتور۔ تو یہ عقیدہ کلیئر ہو گیا۔ ہم جو یا رسول اللہ کہہ کر پکارتے ہیں تو مدینہ شریف والے آقا کیا ہماری آواز سنتے ہیں؟ یقیناً سنتے ہیں۔ صحابی بڑے ہیں کہ رسول بڑے ہیں؟ رسول بڑے ہیں۔ جب صحابی حضرت عمر کی آواز سن لیے تو ہمارے آقا سارے جہان کی آواز کیوں نہیں سن سکتے؟ اور یہ بھی مسئلہ حل ہو گیا کہ دور والے ہوں یا نزدیک والے ہوں ان کو پکارنا شرک نہیں ہے۔ اللہ کو پکارو، اللہ کو پکارو۔ یا غوث، غوث اعظم نے ہماری آواز سنی۔ یا خواجہ، خواجہ غریب نواز نے ہماری آواز سنی۔ یا مفتی اعظم، مفتی اعظم نے ہماری آواز سنی۔ ان کے کان اس دنیا سے پردہ کرنے کے بعد ان کے کانوں کی سماعت اور بڑھ جاتی ہے، بولنے کی طاقت اور بڑھ جاتی ہے، مدد کرنے کی طاقت اور بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے سرکار غوث اعظم نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب بھی کوئی پکارنے والا مدد کے لیے مجھے پکارتا ہے تو میرے گھوڑے پر زین کسی ہوئی ہے اور میرے تیر کمان پر چڑھے ہوئے ہیں، میں فوراً اس کی مدد کو پہنچتا ہوں۔ یہ ہے اللہ والوں کی شان۔ جب ولی کی یہ شان ہے تو نبی کی کیا شان ہے؟ اس لیے مسلمانوں اپنا عقیدہ اچھا رکھو۔ یا اولیاء اللہ، چاہے وہ بابا شرف الدین ہوں یا یوسفین شریفین ہوں یا حضرت میرا حسینی بغدادی ہوں، ہم کہیں سے بھی ان کو پکاریں، ندا لگائیں، وہ ہماری آواز سنتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اگر تم جنگل میں بھٹک جاؤ، راستہ نہیں مل رہا جا باہر نکلنے کا، بھٹک جاؤ تو کسی اونچے مقام پر کھڑے ہو کر یہ ندا لگانا، اعینونی یا عباد اللہ، اعینونی یا عباد اللہ۔ عباد اللہ سے مراد اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندو، میری مدد کو پہنچو، میری مدد کرو،
سرکار فرما رہے ہیں اس طرح آواز لگاؤ، تو وہاں تو کوئی جنگل میں موجود نہیں تھا، پھر کس کو پکارا جا رہا ہے؟ جو غائب ہے، رجال الغیب ہے، اللہ والے ہیں، ان کو ندا کی جا رہی ہے کہ آؤ میری مدد کو پہنچو۔ خدا کی قسم وہاں اللہ کے حکم سے کچھ بندے پہنچیں گے جو تمہارا راستہ بتا دیں گے، کہیں بھی ہو۔ شہر میں بھی اگر کوئی بھٹک گیا ہے تو وہ پکارے مدد کے لیے اللہ کے بندوں کو، اعینونی یا عباد اللہ، تو یقیناً اللہ کے بندے آپ کی مدد کو پہنچیں گے۔ اور یہ کوئی شرک نہیں ہے بلکہ حضور کی تعلیم ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، انما جزئی نیست، اس کے سوا کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ تم اللہ کو پکارو، اللہ تمہارا مددگار ہے۔ تم رسول کو پکارو، رسول بھی تمہارے مددگار ہے۔ والذین آمنوا، اور جو اللہ کے نیک متقی بندے ہیں وہ بھی تمہارے مددگار ہیں۔ تو تینوں سے مدد لینے کا ثبوت قرآن سے مل گیا۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اللہ تمہارا مددگار ہے اور اللہ کے رسول تمہارے مددگار ہیں اور اللہ کے نیک بندے تمہارے مددگار ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب دشمنوں نے پکڑ لیا تھا سولی پر چڑھانے کے لیے، تو آپ نے اپنے چاہنے والے امتیوں کو پکارا۔ کیا کہہ کر پکارا؟ قرآن کہتا ہے من انصاری الی اللہ، انصار نصرت سے بنا ہے، نصرت کے معنی ہے مدد۔ من انصاری الی اللہ، اللہ کے واسطے میری مدد کرنے والا کون ہے؟ تو آپ کے چاہنے والے مدد کے لیے دوڑ پڑے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دشمنوں نے نہ قتل کیا نہ سولی پر چڑھایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شباہت دے دی دشمن کو، اور وہی دشمن کو پکڑ کر سولی پہ چڑھا دیا، اور اپنے آپ میں خوش ہونے لگے ہم نے عیسیٰ کو ختم کر دیا۔ بل رفعہ اللہ الیہ، حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اب آئیں گے قیامت سے پہلے، اور نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، ہمارے سرکار کے امتی بن کر آئیں گے، کیونکہ دعا مانگی تھی انبیاء کرام نے، اس میں سے کچھ کی دعا قبول ہوئی۔ کہا کہ اللہ ہمیں نبی نہ بنا، ہمیں رسول نہ بنا، اپنے پیارے محبوب کا امتی بنا دے۔ یہ اس دعا کا اثر ہے، امتی بن کر آئیں گے سرکار کے۔ حالانکہ ان پر بھی کتاب اتری، انجیل مقدس، تو جو کتاب ان پر اتری وہ کتاب نہیں پڑھیں گے، بلکہ وہ کتاب پڑھیں گے جو رسول پاک علیہ السلام پر نازل کی گئی، اور آپ پھر پوری دنیا کی سیر کریں گے، اور آپ کے ذریعے سے پھر اسلام کا غلبہ ہوگا، مشرق سے مغرب تک اسلام ہی اسلام ہوگا۔ اور عیسائیوں کو، جو کرسچن ہیں، جو حضرت عیسیٰ کو معاذ اللہ خدا مانتے ہیں یا خدا کا بیٹا مانتے ہیں، ان سے آپ فرمائیں گے اے لوگوں، یہ اپنا برا عقیدہ چھوڑو اور اسلام کو قبول کرو،
اور مسلمان ہو جاؤ۔ تو اس وقت آپ کے کہنے پر سارے عیسائی لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں گے۔ یہ کتنی پیاری بات ہے۔ لیکن مسلمان اپنے آپ میں ہم خوش ہیں کہ اسلام پھیلے گا مشرق سے مغرب تک، لیکن سب سے پہلے ہم کو چاہیے کہ اسلام پر ثابت قدم رہے، اسلام پر ثابت قدمی اختیار کریں۔ کوئی دنیا کی قوت ہمیں اسلامی تعلیمات سے نہ ہٹا پائے، ہم اس طرح جمے رہیں۔ جیسے آج کل نوکریوں کا معاملہ ہے تو وہاں کمپنی کا ڈائریکٹر یا مینیجر جو بھی ہوتا ہے، اگر کوئی داڑھی والا نوجوان جاتا ہے، ٹھیک ہے آپ انٹرویو میں سلیکٹ ہو گئے لیکن داڑھی مڑا کر آئیں، تو بہت سے لوگ داڑھی مڑا دیتے ہیں، نوکری کا سوال ہے، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہتے ہیں نوکری اور مل جائے گی، لیکن سنت رسول کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ یہی وہ وقت ہے کہ جن کے لیے حضور نے خوشخبری سنائی، من تمسک بسنتی فلہ اجر اجر میت شہید۔ ایسے وقت میں جو میری سنت پر مضبوطی سے گامزن رہا تو اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ہے، 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ تو خوش نصیب ہیں وہ نوجوان بچے جنہوں نے اپنے چہرے پر سنت رسول کو سجایا ہے۔ دنیا والوں کے کہنے سے یا اور کسی کے کہنے سے ہرگز اس داڑھی شریف کو نہ مڑائیں، نہ کٹائیں، بلکہ اپنے چہروں پر سنت رسول رکھو۔ یہ مسلمانوں کے لیے زینت ہے۔ عورتوں کی زینت اس کے سر کے بال ہیں اور مردوں کی زینت اس کے چہرے کی داڑھی ہے۔ اور دنیا کی طاقتیں چاہتی ہیں کہ مسلمان نام کے رہیں، کام کے نہ رہیں، لیکن ہم اپنے مذہب اسلام کی محبت اور ثابت قدمی کا ان کے سامنے مظاہرہ کریں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہیں اور رہیں گے۔ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ان چیزوں سے ہٹا نہیں سکتی۔ پابندیاں لگا رہے ہیں عورتوں کے برقع پہننے پر، پابندی لگا رہے ہیں کہ داڑھی کٹا کر آئیں ہمارے پاس، لیکن ہم داڑھی رکھ کر کام کریں۔ ہماری ماں بہنیں برقعے کا اہتمام کریں، چاہے دنیا مخالفت کرے۔ اللہ تعالی مددگار ہے، اللہ کے رسول مددگار ہے، اللہ والے مددگار ہیں۔ تو اس اسلامی تعلیمات پر ہمیں مضبوطی سے قائم رہنا ہے۔ تو بات چل رہی تھی حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیکھیے آپ نے اپنا کردار کیا پیش کیا۔ دریائے نیل جب تک نہیں بہتا تھا، جب تک ایک کماری لڑکی کو بناؤ سنگھار کرا کے بیچ دریا میں لے جا کر، دریا کی مٹی میں لے جا کر وہاں اس کو گلا کاٹتے تھے۔ کتنی بری رسم تھی یہ۔ آپ نے ان کی ہاں میں ہاں نہیں ملائی، بلکہ دریائے نیل کے نام پر خط لکھا، تو اللہ نے مدد کی نا۔ یہ ہے امتحان کا معاملہ۔ دنیا لاکھ چاہے کچھ کہے، ہمیں وہی کرنا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا ہے، وہی ثابت قدمی ہے۔ یاد رکھو میں بے بس نہیں ہوں، میں بے کس نہیں ہوں، میں اکیلا نہیں ہوں۔ اگرچہ کہ ظاہراً آپ اکیلے ہیں، میں اکیلا ہو کر یہ کام کیسے کروں؟ اکیلا ہوں میں، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے میرے۔ ہرگز نہیں سوچنا ایسا۔ قرآن کہتا ہے ان الذین استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ،
جو مسلمان اسلام پر استقامت ثابت قدمی اختیار کرے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کے لیے فرشتوں کو نازل فرماتا ہے۔ آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کے ساتھ اللہ کے فرشتے ہیں جو آپ کی حفاظت کا کام کریں گے۔ عقیدہ ایسا رکھو، میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ اللہ کے فرشتے ہیں۔ تو جب یہ عقیدہ ہم مضبوطی سے قائم رکھیں گے تو انشاءاللہ ضرور مدد ہوگی۔ صحابی رسول ہیں، مکے والوں نے ہجرت کرنے پر پابندی لگا دی ہے کہ کوئی مسلمان ہجرت کر کے مدینے کو نہ جائے، راستے میں پہرے بٹھا دیے ہیں، جاسوسوں کو کھڑا کیے ہیں۔ ایک صحابی جو اپنے بال بچوں کو لے کر مدینہ شریف کو جا رہے تھے کہ راستہ روک دیا مکے کے کافروں نے، کہا کہ نہیں، یہ تمہارے بال بچے مکے کے ہیں، مکے ہی میں چھوڑ دو ان کو، جانا ہو تو تم اکیلے جاؤ۔ کتنا بڑا دل گردہ تھا صحابہ کا، اپنی اولادوں کو، اپنی اہلیہ کو مکے میں چھوڑ کر حضور کی محبت میں تنہا مدینہ پہنچ گئے۔ اور مدینے میں جو پہلے سے ہی صحابہ رہتے تھے ان سے فرمایا کہ جو مکے سے ہجرت کر کے یہاں آ رہے ہیں، اے لوگو تم ان سے مواخات یعنی بھائی چارہ، ہر ایک صحابی ایک آنے والے صحابی کا بھائی بن جائے اور اس کی مدد کرے، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں تنہا ہوں، میرے بیوی بچے تو چھوٹ گئے، کاش میرے ساتھ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا، ایسا ہرگز نہ سوچے آنے والے، بلکہ وہ صحابہ جن کے نکاح میں دو بیویاں تھیں، ایک بیوی کو طلاق دیا اور ایک بیوی اپنے پاس رکھی، اور آنے والے مکے سے مہاجر بھائی کی نکاح میں وہ دوسری بیوی دے دی۔ یہ قربانیاں ہیں ان کی۔ تو محرم الحرام کا مہینہ ہمیں قربانیاں یاد دلاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بے شک بندہ اللہ کے وہی قریب ہوتا ہے جو اپنی پیاری پیاری چیزوں کو اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے۔ انشاءاللہ یہ موضوع تو بہت طویل ہے، بہت بڑا موضوع ہے، قربانی کا مسئلہ۔ آپ دیکھتے نہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے قربانی کے لیے پسند کیا، حکم دیا، خواب دکھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ نے اللہ کے خواب دکھائے ہوئے خواب کو پورا کیا۔ کیسے پورا کیا؟ بڑھاپے میں اولاد پیدا ہوئی، اس اولاد کو آپ نے اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے پیش کیا۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کی جگہ ہم آپ ہوتے اور اللہ ہم کو خواب دکھاتا کہ قربان کرو اپنے بیٹے کو ایک، کیا ہم اس کے لیے تیار ہوتے؟ کیا اپنے بچوں کو قربان کرتے ہیں؟ بہت بڑے دل گردے کی بات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اسماعیل علیہ السلام کو جب پیشانی کے بل لٹا دیا اور گلے پر چھری پھیری تو اللہ تعالی نے آواز دی، وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابراہیم، تم کو جو خواب دکھایا گیا تھا تم نے سچا کر دکھایا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ان کے بدلے میں جنت سے لایا ہوا دمبا قربان کیا گیا۔ اللہ کی یہی مرضی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے دوست ہیں، نبی ہیں، پیغمبر ہیں، اللہ کے حکم کو پورا کیا، لیکن آنے والے لوگ اور زمانے میں جو ہوں گے وہ اس کام کو پورا نہیں کر پائیں گے۔
تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو کٹنے سے بچا لیا. بولو، کٹنے سے بچا لیا. اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو نواسہ رسول ہیں، وہ میدان کربلا میں قربان ہو گئے. تو اللہ کے بندے نہ گلا کٹانے سے ناخوش ہوتے ہیں، نہ بچ جانے پر خوش ہوتے ہیں، بلکہ وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے راضی رہتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہیں بچا کر امتحان لیتا ہے، کسی کو کٹا کر امتحان لیتا ہے. تو جو بندے اللہ کے ہیں، نہ کٹنے کی پرواہ کرتے ہیں، نہ بچنے کی پرواہ کرتے ہیں. ہمارا آپ کا جذبہ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، اسلام کے لیے، دین کے لیے، اللہ رسول کے لیے، قرآن کے تقدس کے لیے، شریعت اسلامیہ کی بقا کے لیے ہمارے اندر بھی وہ جذبہ ہو. اللہ تعالی ہمارے سینوں کو جذبہ محبت سے آباد فرما دے. آمین بجاہ سید المرسلین یا رب العالمین. حضرات گرامی، انشاءاللہ بہت جلد مرکز اہل سنت کی جانب سے ایک لائبریری کا قیام عمل میں آیا جا رہا ہے، جس میں آپ کے مطالعے کے لیے مذہبی کتابیں وہاں رکھی جائیں گی. آپ حضرات اس لائبریری سے فائدہ حاصل کریں اور اپنی معلومات میں اضافہ کریں. جب کتاب میں، مستند کتاب میں جو کسی مستند عالم دین کی لکھی ہوئی ہے، اس کو پڑھیں گے تو آپ کا عقیدہ اور مضبوط ہوگا، اور مضبوط ہوگا. آپ پڑھیں گے کتاب میں، دیکھیں گے تو آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا. اللہ تعالیٰ یہ تمنا ہماری پوری کرے. آمین بجاہ سید المرسلین یا رب العالمین والحمد للہ رب العالمین.